یہ بھی احکامات دیے گئے کہ اس اجلاس کا جو سارا خرچہ ہے وہ یا تو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یا ان کے اہل خانہ ادا کریں گے۔ ساتھ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کروائی جائے گی، بچوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ فون پر بات چیت کروائی جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف یا بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو وہ دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہیں۔ آج پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بڑا ریلیف ملا، اس حوالے سے اس کا ریٹن آرڈر بھی کیونکہ آ چکا ہے جب ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں کورٹ کے۔ وسیم بھائی بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ جو ریٹن آرڈر آیا ہے اگر اس کے تفصیلی نکات پر بات کر دیں اور رپورٹ کر دیں، پھر میں آج کی سماعت اور باقی احوالوں پہ آپ سے بات کروں گا۔ ریٹن آرڈر کو ذرا رپورٹ کیجیے گا۔ دیکھیے بہت شکریہ۔ بالخصوص اگر میں بات کروں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی ہسپتال منتقلی کی، تو اس سے متعلق جو تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے وہ شروع اس نقطے سے ہوتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو اگلے 2 روز کے اندر شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے گا، جہاں ایک میڈیکل بورڈ حکومت ہسپتال کے ساتھ مل کر تشکیل کرے گی، جس میں ہر قسم کے یعنی اس میں کارڈیالوجسٹ، ریٹنا اسپیشلسٹ، میڈیسن کے ماہر ڈاکٹر یا اس کے علاوہ اگر کوئی ضروری سمجھا جائے تو وہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں اس میں شامل ہوں گے۔ جب یہ علاج ہو رہا ہوگا تو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان اور ان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ اس علاج سے منسلک رہیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی احکامات دیے گئے کہ اس اجلاس کا جو سارا خرچہ ہے وہ یا تو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یا ان کے اہل خانہ ادا کریں گے۔ ساتھ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کروائی جائے گی، بچوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ فون پر بات چیت کروائی جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ اور ساتھ یہ بھی اپنے فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو وہ دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہیں۔ اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو انڈرٹیکنگ یعنی یہ یقین دہانیاں جو کرائی گئی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، بہنوں کی جانب سے، ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، یا یہ جو علاج کی ایک سہولت میسر کی گئی ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے یا اسے کسی پولیٹیکل پرپز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر عدالت اس نقطے پر پہنچے کہ اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے تو یہ ریلیف جو ہے یہ واپس بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا وسیم، ایک منٹ ٹھہر جانا، یہ بات بتائیں کہ آنریبل کورٹ نے اپنا جو تحریری حکم ہے اس میں انہوں نے 2 بار یہ ذکر کیا ہے کہ حکومتی وکلاء نے اس معاملے کی سماعت رکوانے کی کوشش کی۔ ایک تو پہلے انہوں نے کہا کہ ایٹ دا آؤٹ سیٹ کہ جیسی ہی سماعت شروع ہوئی، دوسرا پھر ایک اور موقع پر وہ کہتے ہیں کہ ایٹ دس سٹیج یعنی ایک اور مرحلے پر۔ کیا آپ چونکہ آپ کورٹ میں تھرو آؤٹ موجود رہے ہیں، آپ وہ 2 مراحل بتا سکتے ہیں جب حکومتی وکلاء نے اس سماعت کو رکوانے کی کوشش کی اور انہوں نے کیا اس کے لیے دلیل پیش کی؟ دیکھیے 2 لاء افسران آج عدالت میں موجود تھے، ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان، دوسرے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نوید ملک صاحب تھے۔ جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو دونوں جو معزز لاء افسران ہیں وہ روسٹرم پر آئے اور ان کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ انہیں اس معاملے میں نوٹس نہیں کیا گیا، اور ایک تو اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ بھی اعتراض اٹھایا گیا، اور ساتھ ہی پھر وہ تھرو آؤٹ دا پیریڈ جتنی دیر یہ سماعت ہوئی ہے وہ روسٹرم پر موجود رہے۔ اور جب عزیر بھنڈاری جو کہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کے وکیل تھے، یا اس سے قبل ملاقاتوں کے معاملے پر سلمان اکرم راجہ یا مشال یوسف سعید صاحبہ کے جو وکیل تھے وہ روسٹرم پر تھے، تو وہ جو بات یا جو دلائل دے رہے تھے تو ان کی مخالفت یا اس بنیاد پر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دلائل درست نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب سماعت کا دوسرا مرحلہ تھا، بالخصوص جب ہمیں بھی کورٹ میں کھڑے ہو کر جج صاحبان کی آبزرویشن سے یہ معلوم ہوا کہ شاید ہسپتال منتقلی کے حوالے سے فیصلہ اب بہت جلد آنے جا رہا ہے، کیونکہ جج صاحبان نے جو سوالات پوچھنا شروع کر دیے تھے اور جو انڈرٹیکنگ لینا شروع کر دی تھی، تو اس پر پھر دونوں لاء افسران ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایڈجرنمنٹ دے دیں، ہمیں چونکہ اس کیس کو سمجھنا ہے اور اس معاملے میں اس کو ملتوی کر دیں، یا پھر آپ جو ریلیف دینے جا رہے ہیں اس پر ہمارا اختلاف ہے۔
تو اس پر جو جج صاحبان ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک حساس معاملہ ہے، اور پھر گزشتہ روز جس رپورٹ کا آپ نے حوالہ بھی دیا اور اس میں جو 1 اگست اور 10 اگست کے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے علاج کے حوالے سے لکھا گیا تھا، جس میں ان کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر اور دیگر مسائل جو تھے، اس پر جج صاحبان جو ہیں وہ خاصے کنسرن نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کے وائٹلز غیر متوازن ہیں۔ انہوں نے دونوں لا افسران کو کہا کہ آپ ذرا وہ ریلیونٹ پیجز پڑھیے، یہ تو آپ کے اپنے حکومتی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہے، ان ڈاکٹروں کی یہ ریکمنڈیشن ہے، تو آپ ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیجئے کہ آپ لا افسران ہیں، بطور انسان آپ اس معاملے پر کیا سمجھتے ہیں۔ پھر جج صاحبان نے یہ بھی کہا، جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اگر آپ کو نوٹس نہیں تھا تو پھر آپ کمرہ عدالت میں موجود ہیں، نوٹس ہونا یہی ہوتا ہے، آپ نے نوٹس موصول کر لیا، آپ نے اختلافات بھی کیے، آپ نے دلائل بھی دیے، اور اب آپ اس لمحے پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کی جائے۔ تو پھر دونوں لا افسران سے عدالت نے کہا کہ چونکہ ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے اور اس تحریری فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ نوٹس دینے کے لیے یا ایک مرتبہ پھر سماعت ملتوی کرنے کے بارے سے وقت کا ضیاع نہیں چاہتے تھے، اور اس اعتراضات کو، حکومتی اعتراضات کو پھر اس ریٹن آرڈر کا حصہ بھی بنایا گیا۔ اچھا وسیم، یہ بھی بتائیے گا، صاحب نے تو تھوڑا اگلا وہ پوچھتی بات میں چاہتا ہوں کہ ذرا جو کمرہ عدالت کا احوال ہے سماعت شروع ہونے کا، پھر بانی تحریک کے کی بہنیں وہاں تھیں، وکلا تھے، تو ذرا اس کا اگر آپ نقشہ کھینچ سکیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے صبح 8 بجے سے، حالانکہ یہ سماعت جو ہے بینچ 9:30 بجے آیا، 7ویں نمبر پر یہ مقدمہ لگا تھا، تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے دیگر مقدمات کی سماعت میں لگ جانا چاہیے ہوتا ہے۔ تو 8 بجے سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر خاصا رش تھا، جس میں وکلا کی بڑی تعداد تھی، جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بڑی تعداد میں تھے، پھر آبویس ہے کہ ان کی فیملی موجود تھی، وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی صاحب موجود تھے، تو کمرہ عدالت جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ وکلا اکٹھے روسٹم پر کھڑے تھے، جج صاحبان کی جانب سے متعدد مرتبہ بینچ میں یہ کہنا پڑا کہ خاموشی رکھیے، ڈیکورم کو مینٹین کیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ کمرہ عدالت آنا چاہتے تھے، اندر سپیس کم بچی تھی۔ اور پھر جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ڈاکٹر عظمیٰ خان ہیں وہ آبدیدہ بھی ہوئیں، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے بعد میں انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی۔ اب چونکہ یقین دہانی کرا چکے تھے یہ لوگ، تو علیمہ خان صاحبہ نے اس فیصلے کے اوپر بھی کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم عدالت میں یقین دہانی کرا چکے ہیں، ہم پابند ہیں، میڈیا کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہم اس فیصلے سے مطمئن ضرور ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کریں گے۔ پھر باہر وہی پریس کانفرنسز ہوئی اور یہ ایک سارا جو منظرنامہ ہے وہاں کا۔ اچھا آپ کیونکہ لیڈرشپ سے وہاں فیصلے کے فوری بعد بھی انٹریکٹ کر رہے تھے، تو یہ جو ایک اہم نقطہ ہے جس حوالے سے نصرت صاحب بھی بات کر رہے تھے، کمٹمنٹ ود دا کورٹ جو پی ٹی آئی نے کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کمیٹڈ ہے کہ اس عدالت سے جو کمٹمنٹ انہوں نے کی اس پہ پورے اترے گی اور اس معاملے کو پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا، سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی جائے گی ان کی ہسپتال منتقلی اور وہاں منتقل ہونے کے بعد کے عمل کو؟ دیکھیے جج صاحبان بھی اس حوالے سے خاصے کنسرن تھے، انہوں نے متعدد مرتبہ اور ایک سماعت کا اچھا خاصا حصہ صرف اسی بات پر صرف کیا، وہ بار بار یہ یقین دہانی چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی لوگوں کی بڑی تعداد، کارکنوں کی بڑی تعداد ہسپتال نہ پہنچے، ہسپتال کی سینٹٹی ہے، دیگر مریضوں نے وہاں پہ آنا ہے، آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ تو زہر بھنڈاری جو ڈاکٹر عظمیٰ خان کے وکیل تھے، انہوں نے متعدد مرتبہ یہ کہا کہ میں بینوں کی حد تک آپ کو مکمل یقین دہانی کرا رہا ہوں، انڈرٹیکنگ اس عدالت کے سامنے رکھ رہا ہوں، جہاں تک پارٹی قیادت کی بات ہے تو قیادت یہاں پر موجود ہے۔ پھر سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ روسٹرم پر آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور بھی یہاں آنے کو تیار ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی کمرہ عدالت میں بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈرز ہوں، چیف ویب ہوں، یہ ساری قیادت یہاں پر موجود ہے، اور اس کے بہاف پر ہم آپ کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ کسی صورت اس ریلیف کو جو کہ طبی بنیادوں پر ہسپتال منتقلی کا ہے اس کو مس یوز نہیں کیا جائے گا، جس کے بعد پھر عدالت اس نتیجے پر پہنچی اور یہ فیصلہ جاری کیا گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ وسیم، بڑا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ایک آخری پوائنٹ اس میں پوچھ لوں، وہ کیونکہ ٹکرو ٹکری اور باقی جو خبریں ہیں وہ تو ہسپتال منتقلی کی ہیں، جو 16 سپٹمبر کو اگلی سماعت ہے، اس سماعت میں مدعا کیا ہوگا؟ دیکھیے اس معاملے میں اب یہ صرف ہسپتال منتقلی تک نہیں رہا، چونکہ عدالت نے جو آج تفصیلات طلب کی ہیں اس میں سابق وزیر اعظم کے اب تک کتنے مقدمات میں اکیوزڈ ہیں، کتنوں میں کنوکٹ ہیں، کتنے میں بیل پہ ہیں، کتنے میں ایکویٹل پہ ہیں، تمام تفصیلات جو ہیں وہ طلب کی ہیں۔ اب تک کا ان کا جو کمپلیٹ میڈیکل ریکارڈ ہے وہ طلب کیا ہے، فیملی سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ طلب کیا ہے، اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ عدالتی احکامات کیوں نہیں مانتے، اگلی سماعت پر انہیں بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ اور اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ ہم ان درخواستوں کو کلب کر کے سن رہے ہیں،
اور پھر جج صاحبان نے فیصلے کے آخر میں لکھا کہ یہ پارٹ ہرڈ میٹر ہے. جب یہ کسی بینچ کی جانب سے لکھ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بینچ تبدیل نہیں ہوگا, دوبارہ جب سماعت ہوگی تو پھر یہی بینچ سنے گا. اور اس میں جو اب تک ایک چیز کو خفیہ رکھا گیا ہے کہ یہ کانفیڈینشیل ہوگی, جو بھی سابق وزیر اعظم کی طبی بنیادوں پر علاج ہو رہا ہے, میڈیکل رپورٹس ہیں, انہوں نے یقینی بنایا کہ نہ تو وکلا, نہ خاندان, نہ پارٹی میڈیا سے شیئر نہیں کریں گے, لیکن 16 تاریخ سے پہلے وہ عدالت میں جمع ہوگی, اور جب عدالت میں جمع ہوگی تو جج صاحبان نے اس بات کا اندیہ دیا کہ پھر شاید وہ کانفیڈینشیل نہ رہے, اور تب کی سچویشن کہ کیا فیملی مطمئن ہے, ڈاکٹر مطمئن ہے, جو قیدی ہیں وہ خود مطمئن ہیں, تو اس بنیاد پر پھر انہیں واپس جیل منتقل کیا جا سکتا ہے, یا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کا علاج مکمل نہیں ہوا تو اس ٹائم پیریڈ کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے.